غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق دنیا بھر عالمی وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6 کروڑ 62 لاکھ ہو گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2700 سے زائد کرونا مریض انتقال کر گئے، جبکہ ریکارڈ 2,35,000 مریض سامنے آ گئے۔ بھارت میں اب تک 1,34,000 سے زائد افراد عالمی وبا کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 91,79,425 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں کرونا سے مزید 504 افراد جان کی بازی ہار گئے، 16,500 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ اٹلی میں عالمی وبا سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 800 اموات ریکارڈ کی گئیں، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 50,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی جان لے چکا ہے، تاہم اب اچھی خبر یہ ہے کہ ویکسین کی آمد ہے۔ 2 امریکی کمپنیوں نے ویکسین کی تیاری کا دعویٰ کیا ہے اور حکومت سے اس کے بڑے پیمانے پر استعمال کی اجازت بھی طلب کر لی ہے۔ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ان درخواستوں پر غور کر رہی ہے اور امید ہے کہ جلد ہی منظوری مل جائے گی۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو کورونا کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی ویکسین لگانے میں بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سازشی نظریات اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ مختلف ممالک اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ ویکسین کو لازمی قرار دیا جائے، تاہم انہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہے، جن کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوانے یا نہ لگوانے کا فیصلہ انسان کا اپنا ہونا چاہیے۔ ایسے میں لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اب امریکہ کے 3 سابق صدور آگے آئے ہیں، جن میں بل کلنٹن، جارج بش اور براک اوباما شامل ہیں۔ تینوں صدور نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ FDA سے منظوری کے بعد وہ کورونا کی ویکسین لگوانے کے لیے تیار ہیں، تاکہ انہیں دیکھ کر عوام کا بھی ویکسین پر اعتماد بحال ہو۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں ایک بار پھر سے آگ بھڑک اٹھی۔ مسلسل ہونے والی آتش زدگی سے ریاست کے جنگلات کا 4% حصہ جل کر خاک ہو چکا ہے۔ امریکی ریاست جنوبی کیلیفورنیا کے کانیون آبی درے میں جنگلات میں ایک بار پھر سے آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ سے فائر بریگیڈ کے 2 کارکن زخمی ہو گئے۔ آتش زدگی سے 7 مربع کلومیٹر کا رقبہ متاثر ہوا ہے، جبکہ ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے چین کے ساتھ ہونے والا ایکسچینج پروگرام معطل کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکہ نے چین کے ساتھ 5 کلچرل ایکسچینج پروگرامز معطل کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ چین کے 5 کلچرل پروگرامز چینی حکومت کے سافٹ پاور پروپیگنڈا ہتھیار ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے حلف اٹھانے کے بعد امریکہ چین تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ امریکی سینٹ پر کنٹرول کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی نظریں ریاست جارجیا پر ٹک گئیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست جارجیا میں 5 جنوری کو سینٹ کی 2 نشستوں پر دوبارہ الیکشن ہوگا۔ نومبر کے سینٹ الیکشن میں کوئی امیدوار واضح برتری حاصل نہیں کر سکا تھا۔ سابق صدر اوباما نے ڈیموکریٹس امیدواروں کی جیت کے لیے آن لائن اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے خطاب میں کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کو وعدے پورے کرنے کے لیے جارجیا کی جیت ضروری ہے۔ دوسری طرف نائب صدر مائک پینس نے ریپبلکنز امیدواروں کی حمایت میں ریلی میں شرکت کی۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو بچانے کے لیے جارجیا کی نشستیں جیتنی ہوں گی۔ واضح رہے کہ سینٹ میں اس وقت ریپبلکنز کے حامی 50 اور ڈیموکریٹس کے حامی 48 سینیٹرز ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے پہلی مرتبہ ماسک کو انتہائی لازمی قرار دیتے ہوئے گھروں کے اندر بھی شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت کی ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کا کہنا ہے کہ امریکہ وائرس کے ہائی لیول ٹرانسمیشن کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعے کے روز امریکہ میں کورونا سے 2500 اموات ہوئیں اور 2,25,000 نئے مریض سامنے آئے، جس کے بعد امریکہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 2,78,000 ہو گئی ہے، جبکہ کل مریض 14.3
3 ملین تک جا پہنچے ہیں۔ امریکہ میں کرونا سے اسپتال میں داخل مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی ہے، جبکہ وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی نے خبردار کیا ہے کہ جنوری وائرس کے حوالے سے انتہائی خطرناک ہوگا۔ امریکی CDC نے نئی پبلک ہیلتھ گائیڈ لائنز بھی جاری کر دی ہیں، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ ریاستیں اور مقامی حکام ہر جگہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور اس حوالے سے ماسک کو لازمی قرار دینے کی پالیسی جاری کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف ممالک میں تعینات ملکی فوجیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ صومالیہ سے بھی امریکی فوجیوں کو واپس طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق اور افغانستان کے بعد اب شورش زدہ افریقی ملک صومالیہ سے بھی ملکی افواج کے انخلاء کا حکم جاری کیا ہے۔ صومالیہ میں 700 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان فوجیوں کی تعیناتی کا مقصد القاعدہ سے وابستگی رکھنے والی انتہا پسند مسلح تنظیم الشباب کی پرتشدد کارروائیوں کو کنٹرول کرنے کی صومالی فوج کی کوششوں کو تقویت دینا ہے۔ قبل ازیں صدر ٹرمپ افغانستان اور عراق میں بھی متعین فوجیوں میں کمی کرتے ہوئے ایک بڑی تعداد میں اپنے فوجیوں کے انخلاء کا اعلان کر چکے ہیں۔ ٹرمپ مسلسل اپنے فوجیوں کی واپسی کا تذکرہ کرتے رہے ہیں اور اب یہ فیصلہ بھی انہی بیانات کا تسلسل ہے۔ ٹرمپ کے پلان کے تحت عراق میں امریکی فوجیوں کی تعداد 3000 سے کم کر کے 2500 اور افغانستان سے 5000 فوجیوں کی تعداد نصف کرنے کے فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ کرونا کے عالمی وبا کے دوران ہالی ووڈ کے معروف فلم اسٹوڈیو وارنر برادرز پکچرز نے اعلان کیا ہے کہ 2021 میں ریلیز ہونے والی ان کی تمام فلمیں ایک ہی وقت پر تھیٹر اور HBO میکس پر نشر کی جائیں گی۔ کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ممالک میں سینما اور تھیٹرز بند ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد نیٹ فلیکس، Amazon اور HBO میکس جیسے آن لائن اسٹریمنگ چینلز پر منتقل ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اس صورتحال میں وارنر برادرز پکچرز کی جانب سے بھی اپنی تمام فلمیں HBO میکس پر جاری کیے جانے جیسا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وارنر برادرز کی جانب سے یہ فیصلہ رواں سال ریلیز ہونے والی سائنس فکشن فلم ٹینٹ کے ٹکٹس کی فروخت میں کمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ وارنر برادرز پکچرز آئندہ برس 2021 میں چند بڑی فلمیں ریلیز کرے گا، جن میں نئی میٹرکس، گاڈز لا ورسز کانگ اور لن مینوئل میرانڈ ان دی ہائٹس جیسی فلمیں بھی شامل ہوں گی۔ معروف بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت اپنے اشتعال انگیز اور تعصب پر مبنی ٹویٹس کی وجہ سے سخت مشکل سے دوچار ہو گئیں۔ دہلی کے سکھ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی نے انہیں قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت اپنے تعصب کی وجہ سے مشکل میں پھنس گئیں۔ دہلی سکھ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی نے کسان تحریک اور پنجابی برادری کی بزرگ خواتین کے خلاف غلط زبان کا استعمال کرنے پر کنگنا کو قانونی نوٹس بھیجا ہے۔ کنگنا کا یہ ٹویٹ ایک روز قبل سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کسان تحریک اور بزرگ خواتین کے خلاف غلط زبان کا استعمال کیا تھا۔ اپنے ٹویٹ میں کنگنا نے کسان تحریک میں شامل ایک بزرگ خاتون کے بارے میں لکھا کہ یہ دادی 100 روپے میں دستیاب ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بھارت میں چلنے والی کسان تحریک کے حوالے سے پاکستان پر بھی الزامات عائد کیے اور تحریک کو اسپانسرڈ قرار دیا۔